السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم سفر کربلا کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے سنا کہ کس طریقے سے کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی، آپ کا ساتھ چھوڑا، اور جہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھ میں تھے، وہاں پر اب کوئی شخص بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رات کو قیام کرتے ہیں ایک بوڑھی خاتون کے گھر پر، لیکن چونکہ وہاں پر اس کا بیٹا عیاش، بدکار، لالچ میں، حرص میں ڈوبا ہوا، وہ ماں محب اہل بیت تھی، امام کی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی، لیکن وہ بیٹا بدبخت، چونکہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم تھا کہ کوئی بھی حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دے، ان کا ساتھ نہ دے، اور جو کوئی ان کی خبر پہنچائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ساتھ دیا تو قتل، اور اگر خبر دی تو انعام و اکرام۔ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم عام کر دیا گیا تھا، اس لیے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب وہی لوگ جنہوں نے بلایا تھا، اب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹا جب رات کو گھر پر آتا ہے، ایک کمرے کے اندر حرکت دیکھتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں اس کمرے کے اندر کون ہے؟ حتی الامکان اس کی بوڑھی ماں بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بار بار جب اسے احساسات ہوئے، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے، ماں یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم بن عقیل ہے۔ اب اس کے دل میں خوشیوں کے انبار نمودار ہو جاتے ہیں، اب اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، یہ موقع خود اس کے گھر پر آ گیا ہے۔ اب دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جیسے تیسے رات گزرتی ہے، صبح جلدی سے ابن زیاد کے دربار کی طرف جاتا ہے۔ وہاں ابن اشعث اس سے ملاقات ہوتی ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے پاس خبر ہے ابن زیاد کے لیے۔ ابن اشعث کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ کہا خبر یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت مسلم بن عقیل کہاں پر ہے۔ کہا اچھا جانتے ہو تو بتاؤ کہاں پر ہے؟ کہا اس وقت وہ ہمارے گھر پر ہے۔ واقعی ایسی بات ہے؟ کہا ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ فوراً لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے ابن اشعث، کہتا ہے کہ یہ لڑکا آیا ہے، کہتا ہے کہ اس کے گھر پر مسلم بن عقیل ہے۔ فوراً ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے لو اور جا کر کے ان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اب وہ سپاہی لے کر کے آگے بڑھتا ہے، 10 20 15 20 25 اتنے سپاہی نہیں، تاریخ میں آتا ہے ایک انسان کو پکڑنے کے لیے، ایک شخص کو پکڑنے کے لیے 70-80 سپاہیوں کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ 70-80 سپاہی صرف ایک شخص کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خاندان بنو ہاشم کا فرد ہے، یہ ہاشمی گھرانے کا فرد ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ یہاں 5-10 لے کر کے جائیں گے تو ہرگز قابو نہیں پائیں گے۔ فوراً 70-80 سپاہی جاتے ہیں اور اس کے گھر کا احاطہ کر لیتے ہیں، گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اندر پتہ چل جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو کہ باہر کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھا تو باہر سپاہی آ چکے تھے، ابن اشعث آ چکا تھا۔ آواز لگاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔
حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اگر حوالے کرنا ہی ہوتا تو اب تک میں انتظار نہ کرتا، سامنے سے حاضر ہو جاتا۔ کہا پھر اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ مسلم بن عقیل نے کہا کہ جیسی اللہ کی مرضی وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ فوراً اپنے چند سپاہیوں کو اندر بھیجتا ہے ابن اشعث۔ جیسے ہی اندر سپاہی جاتے ہیں ادھر ہاشمی گھرانے کا وہ شیر ان کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، فوراً واصل جہنم۔ دوسرے چند دستے کو بھیجتا ہے، دوسرے چند سپاہیوں کو بھیجتا ہے، ایک دستے کو بھیجتا ہے ابن اشعث، وہ بھی اندر جاتے ہیں، لیکن اندر جانے کے بعد وہ امام کا حضرت مسلم بن عقیل کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کو بھی واپس باہر بھیج دیتے ہیں، ڈر کر کے سب باہر چلے آتے ہیں۔ ایک انسان ہمت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ادھر ادھر حملات ہو رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر، لیکن یہ تنہا ہاشمی گھرانے کا یہ شیر تنہا سینکڑوں کے سامنے 70-80 لوگ ہیں ان کے سامنے کھڑا ہے۔ آتے ہیں، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ایک وار حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر لگتا ہے، مسلم بن عقیل کے اوپر ایک وار لگتا ہے۔ جیسے ہی وار ہوتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر کا ہونٹ پھٹ جاتا ہے، دانت کو بھی ضرب لگتی ہے، سخت خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت مسلم بن عقیل اس کے وار کو دوسری مرتبہ روکتے ہیں اور اس کا سر پھاڑتے ہیں اور ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ گردن سے سینے تک تلوار پہنچ جاتی ہے۔ جب اس شجاعت کو، بہادری کو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں فوراً بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب ابن اشعث چند لوگوں کو اوپر کی طرف بھیجتا ہے کہ چھت پر چلے جاؤ۔ چھت پر جاتے ہیں، وہاں سے سنگساری کرتے، پتھر برساتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، لکڑیاں جلا کر کے ان کو پھینکا جاتا ہے مسلم بن عقیل کی طرف، لیکن مسلم بن عقیل خود چھت پر چڑھتے ہیں، ان کو وہاں سے بھگاتے ہیں، سب کو گرا دیتے ہیں۔ اب واپس جب نیچے اترتے ہیں، اب کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، خود باہر تشریف لے آتے ہیں۔ ابن اشعث وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ان کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے مسلم بن عقیل، ہم کیوں نہ اس مسئلے کو بات چیت سے صلح کر لیں، مسئلے کو نپٹا لیں، چونکہ جنگ ریزی، خون بہانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت کر کے صلح کر سکتے ہیں۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب تک لڑ رہے تھے، وہ بھی تھکے ہارے تھے، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، وہ امام علی مقام امام حسین کا خیال اپنے دل میں لاتے ہیں کہ بات چیت سے اگر حل نکلے گا تو حسین اور سارے لوگ صحیح سلامت رہیں گے۔ آپ مان جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ فوراً سپاہی آتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے تلوار لے لیتے ہیں، آپ کو خچر پر سوار کر دیتے ہیں، لے جا رہے ہیں ابن زیاد کے دربار کی طرف۔ کہتا ہے کہ یہاں پر ابن اشعث کہتا ہے کہ آپ کے لیے امان ہے، بات چیت سے حل نکل جائے گا، آپ گھبرائیں مت، میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنی زبان دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اب کیا زبان دیتے ہو، میرے ہاتھ سے تلواریں تک چھین لی گئی ہیں۔ آگے چلتے جاتے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں باہر حضرت مسلم بن عقیل کھڑے رہتے ہیں، اندر ابن اشعث جاتا ہے، بات کرتا ہے، باہر حضرت مسلم بن عقیل کو سخت پیاس لگتی ہے۔ وہاں کوفے کا ایک شخص موجود تھا، کہا مجھے پانی پلا دو، کہا نہیں، پانی نہیں دے سکتے، پانی تک میسر نہیں۔ لیکن وہیں پر ایک شخص تھا جسے ہلکا سا تھوڑا سا رحم آیا، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ پانی بھر کر ان کو پلا دو۔ ایک کٹورے میں پانی ڈالا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کو دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس پانی کو جیسے ہی پینے لگ جاتے ہیں، ہونٹ پر لگاتے ہیں، ہونٹ پھٹا ہوا ہے، فوراً وہ پیالہ خون سے بھر جاتا ہے، سارا پانی خون آلودہ ہو جاتا ہے، پانی کو پھینک دیتے۔ دوسرا
دوسری مرتبہ پھر کٹورا بھرا جاتا ہے، پھر آپ پینا چاہتے ہیں، پھر خون نکل ہی رہا ہے مسلسل، پھر پیالہ بھر جاتا ہے، پانی پھینک دیتے ہیں۔ وہ غلام پھر سے پانی بھرتا ہے تیسری مرتبہ۔ جب آپ ایک دم سے وہ پیالہ لگاتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ، تو آپ کے آگے کے دو دانت جس کے اوپر ضرب لگی تھی، جب ہونٹ پھٹا تھا اس کے اوپر ضرب لگی تھی، وہ دانت نکل جاتے ہیں، وہ پیالے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں مشیت خداوندی یہ ہے کہ اب مجھے یہ پانی نہیں بلکہ حوض کوثر کا جام پینا ہے، مجھے اسی طریقے سے دنیا سے جانا ہے۔ ادھر ابن اشعث اندر جاتا ہے، اندر جا کر کے ابن زیاد سے کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے امان دی ہے، زبان دی ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہا امان دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہو کہ جو امان دے دو؟ نہیں، کوئی یہاں پر سہولت، کوئی نرمی، کوئی رحم دلی نہیں برتی جائے گی۔ اندر لایا جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو۔ ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے تمہارے پاس، ایک کام کرو، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں حسین کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ارے میں تو ان کا غلام ہوں، ان کا گدا ہوں، اگرچہ چچا زاد بھائی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے آقا، میرے مولا، میرے رہنما رہے ہیں۔ میں اپنی جان تو دینا گوارا کر دوں گا، لیکن حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب بھی موقع ہے۔ کہا نہیں، تم غدار ہو، سارے کوفے والوں نے غداری کی ہے، سب نے یزید کی بیعت کر لی، حالانکہ یزید شرابی ہے، یزید بدکار ہے، یزید کسی طریقے سے شریعت مطہرہ کا، امامت کا حقدار نہیں ہے، امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، میں ہرگز اس کو مان نہیں سکتا ہوں، اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات ابن زیاد نے سنی تو سخت غصے سے وہ آگ ببولا ہو جاتا ہے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ اس قلعے کی چھت پر، قلعے کی چھت پر لے جاؤ، وہاں جا کر کے پہلے اس کے اوپر وار کرنا، زخمی کرنا، مارنا، پھر اس کی گردن کو، اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کرنا، اس کی گردن کاٹ دینا، اور پھر گردن اور دھڑ دونوں کو قلعے سے نیچے پھینک دینا۔ جب یہ بات مسلم بن عقیل نے سنی تو ابن اشعث کی طرف متوجہ ہوتے، تو نے تو کہا تھا کہ امان ہے، کیا یہی تیرا امان؟ یہی تیرا امان ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ بات کو آگے نہ بڑھاؤ، جلدی سے اسے لے کر کے جاؤ۔ جلاد فوراً حضرت مسلم بن عقیل، کون مسلم بن عقیل؟ جو مولا علی کے بھائی کے لڑکے، مسلم بن عقیل بن ابو طالب، مولا علی کے بھائی کے لڑکے، امام حسین کے چچا زاد بھائی، امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے والے، سفیر کربلا جسے کہا جاتا ہے، سفیر امام حسین جسے کہا جاتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل، ان کو لے کر کے جایا جاتا ہے قلعے کی چھت پر۔ ہائے افسوس، امام عالی مقام کا یہ سفیر رو رہا ہے۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اتنی دلیرانہ شان کے ساتھ تم نے ان کا مقابلہ کیا، اب رو رہے ہو، رو رہے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں یقیناً میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں مارا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، نہیں، بلکہ مجھے افسوس اور خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ یزیدی جو ہر طرح سے ان کے خون کے آمادہ ہیں، ابن زیاد جس طریقے سے میرے ساتھ کاروائی کر رہا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہوں کہ اب میرے بعد حسین کے ساتھ بھی کوئی نرم دلی نہیں پیش کی جائے گی، ان کے اوپر بھی سختیاں ہوں گی۔ بس یہی خیال میرے دل میں آ رہا ہے کہ اے کاش میں نے وہ خط نہ لکھا ہوتا کہ حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ۔ آخرکار آپ کو لے کر کے
قلعے کی چھت پر جایا جاتا ہے، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، امام مسلم بن عقیل کو گھسیٹ کر کے لے کر کے جایا جاتا ہے چھت پر، وہاں آپ کے اوپر پیدر پہ وار کیے جاتے ہیں، آپ کو تلوار سے مارا جاتا ہے، آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کیا جاتا ہے، آپ کے گردن کو کاٹا جاتا ہے، 2 حصے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس پر ہی بس نہیں، بلکہ وہاں پر ابن زیاد کے ان سپاہیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے کٹے ہوئے سر کو اور آپ کے جسم کو وہاں قلعے کی دیوار سے، چھت سے نیچے پھینکا۔ لیکن ہائے افسوس کہ اب بھی کوفے والوں کے دل نرم نہ پڑے۔ غداری اہل بیت کے ساتھ کوفے والوں نے جو کی، زمانہ ہمیشہ ان کے اوپر لعنت کرتا رہے گا۔ یہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل ہے، ان کی شہادت ہے۔ اس کے بعد آپ کے دونوں لڑکے، 6 سال کا ایک 7 سال کا، دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کس طریقے سے ان کی شہادت ہوتی ہے، آگے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، خاندان نبوت کے فرد شہید ہونا اب شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس کے بعد کربلا کی داستان بھی بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، ان کی غلامی میں زندگی جینے والا اور ان کی غلامی ہی میں موت پسند کرنے والا، مرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔